جب میدان محشر لگا ہوا ہے، میدان محشر قائم ہے اور نظریہ یہ دیا گیا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو، تو اس میدان محشر کے پرآشوب منظر میں پاک پروردگار عالم کا علم و قدرت موجود ہوگا، اللہ کی ذات موجود ہوگی، تو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے نا۔ لیکن وہاں اس کے الٹا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ سب سے پہلے سارے امتی ہانپتے کانپتے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جی۔ یہ کیا ہو گیا؟ جانا تھا اللہ کے پاس، مدد مانگنی چاہیے تھی اللہ سے، لیکن اللہ کی ذات سے مدد مانگنے کی بجائے سارے چلے گئے آدم علیہ السلام کے پاس۔ اے آدم صفی اللہ، آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا تھا۔ سرکار آج ہم پریشان ہیں، آج ہمارے ہاتھ پر بنی ہوئی ہے، آج ہماری مدد کیجیے۔ المختصر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ایزہو لا غیری، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہاں سے ہم سارے ہاتھ کانپتے حضرت شیش کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ بالآخر چونکہ میدان محشر کی تپش اور وہاں کی گھبراہٹ سے ہم رسول اللہ کے نام بھول چکے ہیں، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارگاہ میں موجود آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سرکار آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سرکار آپ کو پاک پروردگار عالم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کو روح اللہ بنایا ہے، آپ اگر کسی کوڑی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ شفا پا جایا کرتا تھا، کسی برس والے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ شفا پا جایا کرتا تھا، آپ مردے کو تم بھی اذن اللہ کہہ دیا کرتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، سرکار ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اذهبوا الی غیری، آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یا ایک روایت کے بعد موجود فرمائیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہاں صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آج شفاعت کا تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک پہ باندھا جائے گا۔ آپ پیارے آقا مولا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ آپ کی شفاعت کریں گے، سارے کے سارے ایک بار کی جب حضور کا نام سنیں گے، حضور کا نام سنتے ہی سارے ایک نعت پڑھیں گے، لم یاتی نذیر کو فی نظری مثلے تو نشر پیدا جانا، جب راز کو تاج تنے سر چھو ہے تجھ کو شہد اشرا جانا، البحر والا والموضوع تگا منبے کا استوپا ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا بڑی نیا پار لگا جانا۔ سارے کہیں گے سب نے شب محشر نے للکار کیا بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اب تیری دعائی ہے۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ارے سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی تو آ سکتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدد ہی کرنا تھی تو سارے امتی سارے اہل محشر سرکار کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بھی تو آ سکتے تھے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ ان سے جا کر کے کہہ دو جو یہ کہتے تھے کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگنا یہ الگ بات ہے، لیکن آج ہم دیکھ لو کہ آدم کی بارگاہ میں بھی میں نے تمہیں بھیج دیا، عیسیٰ کی بارگاہ میں بھی میں نے تمہیں بھیج دیا، موسیٰ کی بارگاہ میں بھی تمہیں بھیج دیا۔ اور ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے وہاں بھی نہ بنی، حضرت شیش کی بارگاہ میں بھی نہ بنی، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی نہ بنی، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی نہ بنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ بنی۔ جب ساری بارگاہوں سے بالکل لا کر دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو کبھی نہ نہیں پاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ہے پتہ یہ چلا کہ پاک پروردگار عالم سے بھی مانگنا جائز ہے اور اللہ نے جسے اس لائق بنایا ہے ان سے بھی مانگنا جائز ہے، اور یہ میدان محشر میں بالکل قائم کر کے رب نے بتا دیا، اور اوپر سے یہ بھی دکھایا کہ جو میرے محبوب کی رسائی ہے وہ کسی کی رسائی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لوٹ ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، کسی طرف سے
صدا آئے گی حضور آؤ، ورنہ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال پاک و پروردگار عالم ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کی آمد کے صدقے میں اللہ ہمیں تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور سرکار کو جب میدان محشر لگا ہوا ہے، میدان محشر قائم ہے،